بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید سامعین۔ آج ہم حضرت عبدالمطلب کی زندگی پہ بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب، آپ کا اصل نام شیبہ ہے اور یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد اور زاہد انسان تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے جاتے اور کئی دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے اکثر اوقات یہ غار حرا میں اعتکاف کرتے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش ان کو بڑی عقیدت سے دیکھتے تھے۔ مکہ والوں پر جب بھی کوئی مصیبت یا قحط پڑتا تو وہ لوگ عبدالمطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ عبدالمطلب ایک بہت ہی فصیح و بلیغ انسان تھے اور تاریخ میں آپ کو ایک بہت ہی نیک شخصیت بتایا گیا ہے۔ آپ پرندوں کو کھانا کھلاتے، شراب اور زنا کو حرام جانتے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پھٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ کعبے کے متولی، سجادہ نشین اور اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ یہ واقعہ اس صورت میں رونما ہوا جب کنانا قبیلے کا ایک شخص غضب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھروں میں پخانہ اور نجاست کو لت پت کر کے واپس آیا۔ جب ابرہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو اپنے ہاتھیوں کی فوج سے تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ ان میں سے 200 یا 400 اونٹ عبدالمطلب کے بھی تھے۔ حملے میں انہوں نے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر ابرہا کے پاس گیا۔ جب ابرہا کو معلوم ہوا کہ قریش کے سردار آئے ہیں تو اس نے انہیں اپنے خیمے میں بلایا۔ عبدالمطلب ایک بہت ہی بلند قد و قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل شخصیت ہے۔ ابرہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تب حضرت عبدالمطلب نے انہیں بتایا کہ میرے اونٹ اور بکریاں آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ میرے مویشیوں کو میرے سپرد کر دیں۔ یہ سن کر ابرہا نے بڑے کہکدانہ انداز میں کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم قریش کے سردار ہو، مکہ کے سردار ہو اور تم یہاں پر خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے آئے ہو۔ تو عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے اور خدا خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سب سن کر ابرہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار سن لے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ یہ تمام باتیں کہہ کر اس نے عبدالمطلب کے اونٹ اور بکریاں انہیں واپس کر دیں۔ مکہ والے اس وقت پریشان تھے اور ان کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ مکہ چھوڑ کر ایک پہاڑی پر چلے گئے۔ ابرہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس پہ پہنچا تو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے نرے پرندے جھنڈ کے جھنڈ
جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آئے اور ان ابرہا اور اس کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں پر کنکر پھینکنے لگے، جس سے ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ جب کوئی کنکری کسی فیل سواری کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی چلی جاتی۔ ابرہا کا ایک بھی لشکر کا سپاہی زندہ نہ بچا اور اس کو بڑی ہی بری شکست ہوئی۔ عبد المطلب بہت ہی وضاقطع اور ذہین شخصیت تھے، اور آپ نے اس معاملے میں صرف اللہ سے ہی فریاد کی کہ تیرا گھر ہے اور اس کی حفاظت تو ہی کر سکتا ہے، اور پھر اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔